أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اوکے انشاءاللہ تعالی کنٹینیوئنگ آن، آج ہم کو سٹارٹ کرنا ہے لیٹس سی اوکے پیپل آر انٹرنگ، لیٹ می انٹر them to the class. اوکے 108 آیت سے جو ہے آئی تھنک ہمیں سٹارٹ کرنا ہے. اور اس سے پہلے کہ کل جو تھا ہم نے وہ ٹاپک کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائڈ از ٹرننگ. اب جو ہے حالات جو ہیں چینج ہو رہے ہیں، جو ٹون ہے قرآن کی وہ چینج ہو رہی ہے. اینڈ وی سی دیٹ کہ کس طرح سے اب جو ہے سیزن از چینجنگ، موسم بدل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ڈائریکٹلی مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کی پہلی آیت جو ہے وہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، تو وہ ہم نے کل جو ہے کور کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے جو نیکسٹ آیت ہے، اور ادھر سے پھر ریسیٹیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ویل فارورڈ دی ڈسکشن فرام دیئر. ٹھیک ہے. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. alright انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. اب کس سے خطاب ہو رہا ہے آیتوں میں؟ یا ایھا الذین آمنوا آیا تھا پچھلے کل کی آیتوں میں، تو وہی کنٹینیویشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ام تریدون، ام کہ کیا، تریدون کہ تم چاہتے ہو، ان کیا ہے کہ دیٹ، تسألو کہ تم سوال کرو. تسألو کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرو. اور رسولکم کس سے سوال کرو؟ اپنے رسول سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے
کہ تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا, ٹھیک ہے. کما سئلا, لائک جیسے, کما جو ہے اس میں لائک کا ورڈ بھی ہے اور ڈسکرپشن بھی ہے کہ ایز جیسے, سئلا سوال کیے گئے تھے, واز آسڈ کون سوال کیے گئے تھے, موسیٰ من قبل, موسیٰ علیہ السلام, من حرف جر ہو گیا, پریپوزیشن ہو گیا, قبل اس سے پہلے, کہ مسلمان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی پیٹرن کے اوپر سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کتنے ہم نے پڑھے کہ سوال کیے گئے تھے کہ ہم تو ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے, لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیتے, رائٹ. یا پھر ان سے جو ہے کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد, کہ ہم تو نہیں ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. پھر انہیں جب حکم دیا گیا کہ بھئی اس کی قربانی کرنی ہے, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں قربانی کرنی ہے, تو اس پہ سوال شروع ہو گئے تھے, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اچھا کس ٹائپ کی ہوگی, کہاں سے ملے گی ہمیں, وہ اور پوچھتے جا رہے تھے. لائک ان کی نیت جو تھی وہ تھی کہ بس معاملے کو اور الجھاتے جائیں, کمپلیکیٹ کرتے جائیں اور اللہ کی کسی طرح سے نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تم کہ مسلمانوں سے کہ اس طرح سے سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, تو جو کوئی, و اینڈ من جو, یتبدل الکفر, یتبدل کا مطلب کہ کوئی ایکسچینج کرے گا, کوئی چینج کرے گا, کوئی اختیار کرے گا, الکفر کس چیز کو اختیار کرے گا, کفر کو, بالایمان, با جو ہے وہ حرف جر ہے, پریپوزیشن ایمان, یعنی کفر کو وہ پک کرے گا اور کس چیز کو رد کر دے گا, ایمان کو. فقد, سو ڈیفینیٹلی, ضل مطلب وہ بھٹک گیا, فقط ضل سواء السبیل, the evenness of the way, سوا کیا ہے کہ سیدھا, اور سبیل کیا ہے رستہ, تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے. اب دیکھیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے دھاگوں کو جو ہے ایک آیت کے اندر جوڑ دیا ہے, کتنے سارے جو ہیں کنیکشنز ایک آیت میں. نہ صرف کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ وہ اس بیہیویئر کے پیٹرن کے اوپر مت جائیں کہ جس کے اوپر جو ہے بنی اسرائیل گئے تھے, بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ جو اس روش پہ رہا, ڈزنٹ میٹر کہ وہ چوزن پیپل تھے یا وہ کون سے نبی کے امتی تھے اور whoever they were, لیکن انہوں نے جب وہ اس چیز پر اترتے ہیں اور اس طرح کا ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ it is opposite of سمعنا و اطعنا, تو یہ وہ کفر کے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اب آپ دیکھیں کہ آیتیں جو میں کہہ رہی ہوں نا, جو سیزن چینج ہو رہا ہے, تو اب آپ کو ورڈنگز جو ہیں آیتوں کی اس سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے. کل ہم نے جو آیت کی تھی وہ کون سی آیت تھی کہ 106 جو آیت تھی, ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها, کہ اگر ہم کوئی ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر کوئی آیت لے کر آتے ہیں. تو اگین چینج واز دا تھیم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی کو جو ہے لہو ملک السماوات والارض, آیت کی کیا بات ہے, اللہ چاہے تو وہ تو ایک دن آئے گا کہ وہ تو آسمان بدل دے گا, زمین بدل دے گا, یہ تو اس کی ڈومین ہے. اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی اینی ون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون کیا ہے, انسان جو ہے وہ باؤنڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے is the one who is the owner of everything, تمام اونرشپ, تمام پاور, بادشاہت اللہ کو belong کرتی ہے. تو اب جو ہے تو ایک طرح سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے سوالات نہیں کریں. تو اس کے جو تفسیر میں جو ڈفرینٹ چیزیں آئی ہیں, ایک تو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو یہ وارن کیا گیا تھا کہ کوئی ایسے معاملے کے بارے میں نہ پوچھیں کہ ایک صحیح میں حدیث میں آئے ہے, یہ تفسیر ابن کثیر سے, the greatest criminal among the Muslims is the one who asks if a thing is prohibited which is not prohibited and it becomes prohibited because of his asking of it. Like آپ ہر چیز کو پوچھنا شروع کر دیں, کریدنا شروع کر دیں
टू मच अननेसेसरी क्वेश्चंस जो होते थे वो डिस्करेज किए गए थे कि जो है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ने बताया कि हज जो है वो फर्ज है, किसी ने पूछा हर साल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चीज़ का जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। और वो ये था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से डरते थे कि अगर ये बस अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से पूछेंगे, इस लिहाज से नहीं पूछेंगे कि वाकई जानना चाहते थे कि कुरान ने आंसर किया है, कितने सवालों को आंसर किया है। इसमें जो आयतें जो शुरू होती है यसअलूना के से, दे आस्क यसअलूना के अनिल खमरी वल मैसिर, यसअलूना के अनिल महयीद, यसअलूना का अनिल अहिल्ला, कितने सारे आते हैं कि वो पूछते हैं नए चांद के बारे में, वो पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। और वाकई में लोगों को जब ज़रूरत होती थी इन्फॉर्मेशन की और वो अपनी सिंसियरिटी से आते थे, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला की ज़ात है कि कौन किस वजह से जो है कौन सी चीज़ जो है वो पूछ रहा है। किसी को वाकई नॉलेज की तलब है, जैसे फरिश्तों ने पूछा था, उनको करेक्ट करना था कि बताया अल्लाह ताला ने कि आप ऐसे शख्स को, आप इंसान को जो है दुनिया में इख्तियार देंगे जबकि वो जो है फसाद करेगा। और जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ उनको बयान कर दी तो उन्होंने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, या रब हमारी तो उतनी नॉलेज है जितना आपने हमें बताया था। लाइक वो एक सिंसियरली आस्क्ड क्वेश्चन था। लेकिन अगर सवाल इस लिहाज से किया जाए कि इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट जो करप्शन, क्योंकि दो मैंने आपको चीजें बताई थी ना, दो चीजें होती हैं सवाल करते वक्त। एक तो ये होता है कि सवाल करने का मतलब दो रीजंस होते हैं भटकने के एक्चुअली। एक होता है कि डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी की नॉलेज कोई डेफिशिएंट है, फिर तो आपको उसका इलाज क्या है कि आपको नॉलेज दी जाए और आप जो भी डाउट होता है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा भटकने का रीजन जो होता है, जो ज्यादा खतरनाक है, वो है डिजायर, कि आपको अपनी डिजायर्स फॉलो करनी है और आपको अल्लाह का हुक्म नहीं मानना है। लेकिन लोगों के अंदर जब फिस्क आ जाता है तो लोग ये शो नहीं करना चाहते कि दिस इज द रीजन, तो वो समटाइम्स इस चीज को जो है ना, अपनी डिजायर्स को उस डिस्गाइज करते हैं एक पैकेज में बना के कि हमें तो नॉलेज चाहिए, हमें तो कंफ्यूजन है। वो पूछ रहे होते हैं, लोग उनको बड़ा उसे बता रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं उनको, और लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है ये होता है कि मजीद सिर्फ सवाल दर सवाल इसलिए करो कि जो है ना कि मामले को उलझाते जाओ, इनको कंफ्यूज करते जाओ, कुछ ना कुछ जो है पूछते जाओ। तो इवन जो क्वेश्चनिंग, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, वो इनसिंसियर लाइन होती है ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। इट इज नॉट टू गेन नॉलेज, not to remove confusion, but to confuse the others, right? तो ये सुभान अल्लाह, the thing is कि we have to see कि question जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो this was the thing कि लेकिन जो मैं आपको जो चीज़ जो if you look at the bigger picture is कि ना सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं कि देखो तुम अगर उसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे जाओगे जिस पे बनी इसराइल गए थे, तो तुम्हारा भी वही हशर होगा कि जो बनी इसराइल का हुआ है। क्योंकि कोई अल्लाह सुब्हान ताला के पास तो सिंसियरिटी है जो एक्सेप्टेड है, कोई किसी का स्टेटस, कोई किसी का उम्मती है, कोई फलाना है, धमाका है, इन चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। The whole crux of the matter is वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, कि जिसने अपने ईमान को सब्स्टिट्यूट कर लिया कुफर के साथ, फ़क़द दल्ल सवा सबील, वो तो हट गया सीधे रास्ते से। ठीक है, सो दिस इज वन आया। देन नेक्स्ट आया, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, वद्दा का मतलब है चाहा, मतलब विश्ड, कसीरुम मिन अहलिल किताबी, कसीर बहुत से लोगों ने मिन फ्रॉम अहलिल किताब, फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, के अब बहुत से लोग हैं अहले किताब में ऐसे कि जो क्या चाहते हैं, लव यरुद्दूनकुम, काश तुमको लौटा दें। लव जो है हरफ तमन्ना हो गया, यरुद्दूनकुम जो है वो क्या है, कुम अटैच प्रोनाउन है, किसी चीज की तरफ यरुद्दूना रद्द कर देना कहते हैं, किसी चीज को रद्द कर दिया तो हम उर्दू में हम कहते हैं वो तो रद्द, उसकी दरखास्त रद्द कर दी, लाइक इट इज रिटर्न बैक टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर इट। तो यरुद्दूनकुम वही वर्ड है कि वो बहुत से लोग ऐसे हैं अहले किताब में से जो चाहते हैं कि तुमको पलटा दें, तुमको रिटर्न कर दें। मिम मिम बादी ईमानिकुम, मिम बादी का मतलब क्या है, मिन तो हरफ जर हो गया, बाद जो है आफ्टर ईमानिकुम
تمہارے ایمان کے بعد کفارن کس طرف لوٹا دیں؟ کفار کی طرف، کفر میں. وہ چاہتے ہیں کہ تم اب جو مسلمان جو ایمان لے کر آ گئے ہیں ان کو لوٹا دیں کفر کی طرف. حسدم من عند انفسہم، تو کون سی بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ حسد کا، جیلسی، envy. حسد آؤٹ آف جیلسی، من حرف جر ہو گیا، فرام، عند ان کی طرف سے، انفسہم کس کی طرف سے؟ ان کے نفوس کی طرف سے، ان کے جو their selves، اپنے دل میں جو وہ حسد ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ایمان لے کر آ گئے ہیں اور ایک شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کمیونٹی بنا رہے ہیں، ان کو لوٹا دیں، وہی کافر ہی بن جائیں تو یہ اچھا ہے. من بعدی اگین بعد میں، ما واٹ ایور تبین لہم الحق، جبکہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جو ایمان لے کر آ گئے ہیں ان کے اوپر تبینہ کیا ہے؟ واضح ہو گیا. لہم، لام جو ہے وہ حرف جر ہے فور، اور ہم جو ہے وہ پروناؤن ہے ساتھ میں، کہ ان کے اوپر ٹو دیم حق کے جو ہے سچ جو ہے واضح ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو لوٹا دیں واپس. پہلے جو ایمان نہیں تھا نا، جب تو سارے مشرکین تھے نا، تو وہ واپس ویسی کے ویسی ہو جائیں جیسے ہوا کرتے تھے. فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ نے لیکن مسلمانوں سے کیا کہا؟ فَعْفُو، کہ آپ درگزر کر دیجئے. فَع جو ہے سو، عفو وہی ہے جو ہم پہلے بھی ورڈ کر چکے ہیں، forgive کرنے کے لیے ورڈ. فَعْفُو، کہ ان کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کہ آپ ان کو ابھی معاف کر دیجئے، جانے دیں ان کو. وَاصْفَحُوا، وَاصْفَحُوا کا مطلب اوور لک کرنا. وَاصْفَحُوا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صفحہ سے، اردو ہوتا ہے نا صفحہ، پیج جو ہوتا ہے کسی بھی بک کا جو صفحہ ہوتا ہے، like when you turn the page over، like نہ صرف کہ آپ اس چیز کو ابھی درگزر کر دیں، بس just turn the page over، just don't think about it right now، آپ you just move on. اللہ تعالیٰ نے کیا وَاصْفَحُوا حَتَّى، یہاں تک، یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یَأْتِيَ اللَّهُ کہ اللہ لے کر آئے، بی امری، بی حرف جر ہو گیا، امری ہی اپنا حکم، ہی جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمانوں کو کہ ان کو درگزر کر دیں، جسٹ ٹرن دا پیج اوور، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے. تو اگین جو ایک تھیم چل رہا ہے آیتوں کے اندر کہ کچھ ہونے والا ہے، there is a change that is happening، right؟ ایک نئی امت جو ہے اسٹیبلش ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی let it go، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ جو ہے، انا جو ہے بے شک اللہ، علی پر یعنی آن، کلی ہر، اور شیء چیز، قدیر اللہ از all powerful، اللہ سبحانہ وتعالی is all powerful. Now this ayat is kind of, subhanallah, the theme of the today's discussion today. کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Like this is that، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائگنوسس آ رہی ہے دلوں کی. ہوتا یہ ہے کہ going back to this ayat is from, this is the last ayat. اب میں آپ کو ایک چیز یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قرآن کتنا خوبصورت ہے اور کیا ترتیب ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ آخری آیت ہے سورۃ الانعام کی، اور یہ آیت کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، it is he، کون؟ اللہ، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جو کہ خلیفہ بناتا ہے، جو سکسیسرز بناتا ہے دنیا میں. کس کو اللہ تعالیٰ پاور دیتا ہے، کس کو اسٹیبلش کرتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور کچھ لوگوں کو دوسروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ٹیسٹنگ میکنزم ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسروں پہ فضیلت دیتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، کس چیز میں ایلیویٹ کرتا ہے؟ درجات میں. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رینکس جو ہے لوگوں کے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے. So to test you through what he gives you، لائک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جہاں پر بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، جن کو اتھارٹی دی ہے ان کو اتھارٹی دی ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس اتھارٹی میں کتنے
اس اتھارٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کو، اور جو ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو جو ہے فضیلت کس کے اوپر دی ہے، رائٹ؟ تو یہ دونوں کا ٹیسٹ ہے. تو لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کو جو چیز دی جاتی ہے اس سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is very swift in punishment and he is most forgiving and merciful. سبحان اللہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیلنسڈ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات. یہ جو ہے سورۃ الانعام کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام کے بعد جو نیکسٹ سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورۃ الاعراف. اینڈ دس آیا سورۃ الانعام کی جو آخری آیت ہے، قرآن کا سوچیں کیا قرآن مربوط ہے، کیا نظم ہے قرآن کا، کیا ترتیب ہے قرآن کی، سبحان اللہ. دس آیا از دا تھیم آف سورۃ الاعراف. یہ جو سورۃ الانعام کی آخری آیت ہے یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ پورے سورۃ الاعراف کا. تو سورۃ الاعراف لائک سورۃ البقرہ اسٹارٹس the first story جس میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں، وہ وہی سٹوری ہے جو آپ نے اور ہم نے پڑھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی کہانی. اور جو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سجدہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا ابلیس جو تھا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والے میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا؟ تو جواب اس کا کیا تھا؟ انا خیر من، I am better than him. I am better than him، جو سب سے بڑی جو ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قال فاہبط منہا، نکلو تم یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکلو یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے کہ تم تکبر کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج، گیٹ آؤٹ، انک من الصاغرین، یو وڈ بی لورڈ. یعنی اللہ کے آگے جو سر اٹھائے گا وہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تم جب حکم دے رہا ہوں کہ تم ریکگنائز کرو تو تم بتا رہے ہو کہ انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو دس از دا فرسٹ اسٹوری جو آئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورا ہے کہ کس طرح سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، میں انسان کو یہ کروں گا، اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور کبھی یو ول ناٹ فائنڈ دیم امنگ دا شاکرین، شکر کرنے والوں میں سے آپ میں ان کو میں نہیں پائیں گے. یہ اس نے جو ہے وعدہ کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الاعراف میں ریمائنڈر آتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم دیکھو بی کیئرفل کہ یہ شیطان جو ہے نا تم کو فتنے میں نہیں ڈالے، اور جس طرح سے ہی اخرج ابویکم، تمہارے ماں باپ کو جو ہے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکالا تھا. وہ تو غفلت میں تھے، دو طریقے ہوتے ہیں نا گمراہ ہونے کے، وہ تو غفلت میں آ گئے تھے، بھول گئے تھے. لیکن شیطان کا جو بڑا وار ہوتا ہے وہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اپنی جو اس کی بیماری ہے وہی چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں ڈال دے کہ غرور کی، تکبر کی، اور جانتے بوجھتے اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کرے انسان. اور پھر وہ بتائے کہ یہ کہ میں، اس کا پوائنٹ یہ کہ وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ سپیریئر ہوں. دیکھیں انسان تو کیسا جو ہے وہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. اینی وے، تو اس کے بعد فاسٹ فارورڈ جو اس میں سورۃ الاعراف میں ایک پوری لسٹ آف سٹوریز ہیں اباؤٹ دا پروفٹس اینڈ دیئر پیپل، اور ان کے جو کس طرح سے جو لوگ تھے جو اقتدار میں تھے، جو پاور میں تھے، وہ کس طرح سے انبیاء کے ساتھ کو جو تھے دھتکارتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈسپائسڈ پیپل آف اور کمیونٹی، ان کو کہاں سے ہم جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. تو ایک پیٹرن ہے وہاں پر till it finally comes to the story of موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے ساتھ ان کا وہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سٹوری بتائی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پاور کس طرح سے دی. اب یہ بنی اسرائیل وہی ہے نا یہودی جو مدینہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، رائٹ. تو اب ان کی ہسٹری جو تھی رائٹ فرام دا بگننگ، اس ٹائم پر کیا ہوا کہ جب وہ تھے فرعون کے رول میں تھے تو وہ بہت سیویئرلی جو تھے کرشڈ پیپل تھے، انتہائی محکومیت کی حالت میں تھے کہ ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے، اور ان کا کوئی رائٹس نہیں تھے، کوئی اختیار نہیں تھے، غلام قوم تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مدد لو اور صبر کرو. اینڈ واٹ ڈڈ ہی سے؟ ان الارض للہ، یہ زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے. وہی ابھی ہم نے آیت پڑھی نا، ابھی جو کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں معلوم کہ یہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتی ہے، سماوات والارض، رائٹ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور کوئی نہیں ہے تمہارا ولی اور نصیر اللہ کے علاوہ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے. اٹ از ایکوئنگ رائٹ فرام دا پاسٹ، ایکوئنگ رائٹ فرام دا پاسٹ. یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہے اس کی انہیریٹنس اس زمین کی. He lets whomever he wills inherit it from his servants. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادنا، من یشاء من عبادہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سلیکٹ کرتا ہے وہ دیتا ہے. لوگ نہیں ڈٹرمن کرتے، بٹ کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, and the end result is in favor of the God fearing, کہ جو عاقبت ہے، جو اینڈ میں جو فائنل جو وکٹری ہوگی وہ ان کی ہوگی جو متقین کی ہوگی. جو قرآن بھی شروع میں جو ہے پہلا ڈسکرپشن ہی متقین کا اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. پھر اس کے بعد جب فائنلی دے آر ڈیلیورڈ فرام دا کلچز آف سلیوری، جو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نکال کے لے کر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. We caused those people who were deemed to be weak, the Israeli people, یعنی بنی اسرائیل، کہ جو لوگ جو تھے بالکل ہی کچلے ہوئے تھے اور دبے ہوئے تھے اور کمزور تھے، اور they were made totally powerless لوگ جو تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ہم نے کیا کیا؟ we made them inherit the east and the west of the land and that we had blessed, and the sublime word of your Lord، یعنی تمت کلمت الحسنہ، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ان کے اوپر پورا کیا گیا. for the children of Israel because they stood patient بما صبروا. صبروا کس کی ایڈوائس تھی ابھی؟ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سے مدد لو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. تو بیکاز آف دیئر پیشنس، بیکاز آف دیئر ریلائنس آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی گئی. ناٹ بیکاز کہ وہ کوئی اور، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دس از the Quran is so fair سبحان اللہ in its narrative، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیلیور کیا. اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا کہ جو کچھ جو ہے فرعون اور اس کے لوگ جو ہے وہ بنا رہے تھے. صنع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ خود سے اریکٹ کر دیں، کوئی چیز آپ بنا دیں، آپ کھڑی کر دیں. صنعت اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ، کہ مینوفیکچرڈ گریٹنس جو تھی ان کی، وہ جو محل تھے ان کے اور جو ان کی جو اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور they whatever they used to raise high، like جو انسان اپنی طرف سے کتنے بھی محل بنا لے، لیکن عزت دینے والی ذات انسان کو اور مرتبہ دینے والی ذات، درجہ دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے، وہ صرف اللہ ہی کی. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک عورت تھی جو کہ مسجد نبوی میں کی صفائی کیا کرتی تھی. اس کا مطلب she was such an unknown person کہ اس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ نہیں تھے، شاید آرام کر رہے تھے یا جو بھی تھا، تو اس کی نماز جنازہ جو ہے پڑھا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن آتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں، تو کہا کہ she passed away. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ جو تھے اس کی قبر کے اوپر گئے اور جا کے ادھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے نماز پڑھی جا کے. پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے بڑے اسکالرز، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ I wish I could be that unknown woman
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو تھی صفائی کیا کرتی تھی. کس کا کیا مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, کون اللہ کا کب ولی بنتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی وہ ہے, اللہ جانتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ دنیا میں کسی کا کیا سٹیٹس ہے اور دنیا کس کو کس نظر سے دیکھتی ہے, اللہ جانتا ہے اپنے اولیاء کو, کون اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں, کون اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, کن کے دل جو ہیں اس پہ صبر کے انہوں نے پل باندھے ہوئے ہیں. anyway, coming back to the آیت جس کے اوپر ہم ہیں, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اچھا, ہم لوگ جو اس وقت جس آیت کے اوپر ہے نا, وہ ہے کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب, کہ اہل کتاب میں سے جو ہے نا, I'm bringing you back, یہاں پر ہم قرآن میں ہیں ابھی اس وقت, کہ اہل کتاب میں سے بڑے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ایمان لے کر آگے نا, ان کو ہٹا دیں رستے سے, واپس ہی ہو جائیں کافر. اور کس وجہ سے؟ حسد, من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, اور جبکہ ان کے سامنے جو ہے حق آ گیا ہے, رائٹ. اب اٹ گوز بوتھ ویز, دونوں کے سامنے حق آ گیا, کیونکہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے کوئی بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہو, وہ بھی پہچانتے تھے یہ حق ہے. اور یہ اٹ کین آلسو گو بیک ٹو دا مسلمس, کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ بھی حق کو پہچان کے جو ہیں مسلمان ہو گئے. اللہ دس از دا تھنگ, دا ورڈ آیا ہے ادھر وہ ہے حسد کا. حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو کوئی جو فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, انسان چاہتا ہے کہ اس کے دوسرے کا برا ہو جائے, وہ چیز اس سے جو ہے نا دور کر دی جائے. ایک آپ میں حسد یہ ہے, ایک بیماری ہے. اس کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے, جو ابلیسی پیٹرن جو ہے کہ انا خیر من, کہ آئی ایم بیٹر, اس کو یہ چیز کیوں دے دی گئی ہے. تو ابلیس کی جو بیماری تھی وہ حسد ہی کی تھی, اور اب تک وہ جو انسان کو چاہتا ہے کہ زمین میں اس کی ناک رگڑے اور اس کو نیچا دکھائے, یہ اس کا حسد ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ میں بہتر ہوں. اصولاً اہل کتاب اگر سچ مچ میں جو ودّ کثیر, کیونکہ کثیر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے ان میں, ناٹ آل آف دیم, لیکن میجورٹی سمجھے آپ. اصولاً یہ اگر حق پر ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی سے جڑے ہوتے تو وہ تو بڑے خوش ہوتے کہ یہ تو کوئی رسول آ گئے ہیں جو کہ جن کا ہماری کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا, جن کے ہم منتظر تھے, اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس چیز کو پہچانتے اور دیکھتے کہ یہ بھی ایک امت ہے, اس کو بھی وہی رولز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں عطا کیے گئے ہیں, اور وہ فالو کرتے, وہ پارٹ آف دا کیراوین بن جاتے. لیکن ہوا کیا کہ ایک انسان کے اندر ایک سپیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے, کیونکہ یہ جو تھے پڑھے لکھے تھے, ان کی بڑی اسٹیبلشڈ اپنی ان کی ریلیجس اتھارٹی تھی کہ بھئی ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے پاس سارے علم ہیں, تورات ہمارے پاس ہے. اور یہ دیکھتے تھے کہ جاہل عرب جو مشرکین ہیں بتوں کو پوجتے ہیں, انہیں تو کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے. تو ایک ان کو اپنے اہل کتاب ہونے کے اوپر بڑا وہ تھا, اور جب دیکھا کہ رسول ان میں آ گیا ہے, ان کو ہوتا تھا یہ کیا ہو گیا ان کو, یہ تو بڑے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑی ان کی امت بن رہی ہے, اب ان کا قبلہ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ ان کے دل میں آ گیا تھا, حسد آ گیا تھا کہ ہمارا سٹیٹس اب ختم ہو رہا ہے, ہمارا سٹیٹس ختم ہو رہا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ واپس ویسی کے ویسی جو ہیں یہ ہو جائیں, واپس جو ہے یہ ویسی کے ویسی ہو جائیں. تو لیکن اگین گوئنگ بیک ٹو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے, وہ جس کو چاہے اپنے عباد میں سے جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے کہ ان کو کیا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ دوز ہو ڈس بلیو, جو انہوں نے کفر کیا, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے اور یا مشرکین, ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ ان کے اوپر کوئی خیر کیوں نازل ہو رہی ہے ان کے رب کی طرف سے. ان کو اس چیز کے اوپر وہ تھا, لائک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ان کے, یہ جس کو چاہیں گے اس کو جو ہے ملنا چاہیے. تو those who disbelieve from among the people of the book and the
Idolaters do not like that any good should come to you from your Lord, but Allah chooses for his grace whomsoever he will. تو وہی چیز موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی نا کہ من یشاء من عبادی، اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بہت عظیم ہے. یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ حسد کی جو ہے وہ روٹ بھی بتا رہی ہے. حسد کی، اور یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ما یود الذین کفروا، کہ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا یعنی یہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سب نے نہیں لیکن جنہوں نے کفر کیا. وللمشرکین، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ they are totally included in it. حسد جو ہوتا ہے نا وہ ایک it is a kind of a شرک. حسد ایک طرح سے ایک شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. This is why it is very very problematic. اس لیے کیونکہ انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیپینڈنس دے دی ہے، ایک اس کو اختیار دے دیا ہے، سوچنے کی طاقت دے دی ہے. انسان کا ایگو آ جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو جہاں پر انسان اتنا اکڑ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو نیچے سمجھے اور اپنی مشیت کو کہ اس طرح سے یہ چیز ہونی چاہیے، تو یہ آپ جو ہے نا شرک کر رہے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو جو ہے الہ بنا لیا ہے کہ میرا نفس ڈکٹیٹ جو کرے گا، جو میرا نفس مجھے بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ جو ہے اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو مائی پلان، اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری رضا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک انسان کا نفس جو ہے وہ اس قدر سانپ کی طرح سر اٹھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہی نوز بیٹر، انا خیر من، کے مطلب میں جانتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. تو ابلیس نے کہا تھا نا انا خیر من، کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر. آپ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو، اٹ ڈزنٹ میٹر. ہو سکتا ہے کہ کون کس سے بہتر ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت جو خالق ہے، جو معبود ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کا جو حکم ہے اس کو اوور رائڈ کرنا بیکاز یو تھنک یو نو بیٹر. تو یہ جو ہے نا کہ اپنے علم میں، اپنے ارادے میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو ہے بہت سارے ایسے ایٹریبیوٹس دیے ہیں جو اس کی انسان کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کا کو اس لیے دیے ہیں کہ انسان ان کو یوز کر کے ایک ایسی اپنی فطرت پہ قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ کو پہچانے. دس از دا ہول پوائنٹ آف دس دنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے، رائٹ. تو اس چیز کو چھوڑ کر انسان سوچے کہ نہیں مجھے زیادہ بہتر پتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، اور اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا. اور تو یہ جو ہے نا شرک ہے، اٹ از اے کائنڈ آف اے شرک کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ. تو دس از وائی یہ ایک ڈیزیز ہے، اور یہ بڑی شیطانی اور ابلیسی ڈیزیز ہے، جو کہ آپ من اہل الکتاب کا ورڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کتنی بھی گائیڈنس ہو، کتنی بھی نالج ہو، کتنے بھی ہم فلانے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یو نو کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ بیکاز ہم نے اپنا اسٹیٹس خود جو ہے وہ بنا لیا ہے، you know, if we have come to any conclusion about all these things, so this is called حسد. یہ حسد ہے مطلب کہ دوسروں کے ساتھ کہ ہم سوچیں کہ اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا. and the second thing is کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. ہم نے یہ تھوڑی کرنا ہے کہ ہم کو یہاں پر وہ آئے ہیں کہ جو جتنا جو ہے یہ کیا ادھر سے لوٹ کر لے جا سکتا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے. جو لوٹنے والے تھے وہ لوٹتے رہ گئے، جو اللہ کے بندے تھے وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے. خالی ہاتھ گئے لیکن وہ بادشاہ تھے، خالی ہاتھ گئے لیکن وہ بادشاہ تھے، کیونکہ ان کے دل جو تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا. not whatever is happening، یہ سب چیزیں تو چینج ہو جائیں گی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو،
کہ یہ پوری ملک السماواتی والارض جو یہ تو اللہ کو بلانگ کرتی ہے، اور کوئی تمہارا نہ ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یہ ریکگنائز کرنا اس دنیا کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان یہاں پہ اللہ کو پہچاننے کے لیے آیا ہے. جب آپ اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے تو آپ اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے. the whole point is this کہ اللہ سے انسان اتنا جڑتا چلا جائے اتنا جڑتا چلا جائے کہ جب انسان کے موت کا وقت آئے، جب انسان کی موت کا وقت آئے تو انسان is ready for it کہ آپ اس طرح سے دنیا سے جائیں. یہ جیسا جسم ہے نا اس کو انسان اس طرح سے چھوڑ کر جائے جیسے کوئی اپنے پرانے کپڑے اتار کے کہتا ہے کہ اب تو ہم عید کا جوڑا پہنیں گے کیونکہ we are going to meet our beloved. اب تو ہم عید کا جوڑا پہنیں گے جو ہماری نئی زندگی ہے. اس طرح سے انسان کی ڈیٹیچمنٹ ہو. This is the whole point of the thing کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جب انسان کو جانا ہو تو اس طرح سے اپنے آپ جسم کو جو ہے چھوڑ کر اپنے آپ کو جائے اللہ تعالیٰ سے جیسے کوئی پرانے کپڑوں کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا تو عید کا جوڑا پہنائے گا جو نئی ہمیں زندگی عطا کرے گا. وہ ہماری عید ہوگی. We are going to meet our beloved. بہرحال یہ تو حسد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ حسد جو ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد جو ہے وہ اس طرح سے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ جو ہوتی ہے وہ لکڑی کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے. رائٹ ناؤ what time is it? Okay, 12:15 ہو گئے ہیں. So probably let's discuss okay لیٹس ڈسکس کہ اچھا تو ان کو کہا گیا فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامری. تو اگر ایک چیز تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر اف یو تھنک کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے حسد ہے، لوگ ہوتا ہے کہ لوگ پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی بہت کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظن کرتے ہیں کہ وہ ہم سے جلتی ہے اور ہم سے جلتا ہے. یہ بھی ایک اور بیماری ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ساری دنیا آپ سے جل رہی ہے لیکن کوئی اتنی دنیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی بیٹھ کے سب کی آپ کے بارے میں سوچے. بعض اوقات دیٹ از آلسو دا تھنگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دیکھو تم کسی کے اوپر جو ہے اسٹرائک نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز کہ there is something in their heart unless اللہ سبحانہ تعالیٰ it comes out in the open, right؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو کسی کو اس طرح سے نہیں ڈیل کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو لگے کوئی آپ سے حسد کرتا ہے یا کوئی آپ سے جلتا ہے چھوڑ دیں آپ اللہ let it go because it is something جو کسی کے انسان کے دل کے اندر ہے. turn the page over اور اللہ تعالیٰ پہ جو ہے ویٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who is going to protect you. اگر کوئی لوگ آپ سے جلتے ہی ہیں they want to put you down، اور ہوتا ہے فیملی کی پالیٹکس میں ہوتا ہے دنیا جہاں میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ کوئی آپ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ somebody loves you and then they cannot stand it کہ somebody else loves you. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو لگتا تھا زیادہ محبت ملتی ہے تو بجائے سے یہ دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام میں کیا ایسی خاص بات ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی یہ پرابلم ہے ہمارے ابا کے ساتھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. لائک تو یہ جو ایک جو چیز جو ہوتی ہے حسد کی کہ حسد از بہت ایک روٹ آف وہ ہے. تو اگر انسان کو لگتا بھی ہے اور ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے اندر حسد ہے یا جیلسی ہے لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں. آپ یہ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ نہیں تھا کہ کوئی انورٹ قسم کا حسد تھا کہ وہ دل میں ہی جل رہے تھے. ان کے ساتھ تو باقاعدہ مارکہ انہوں نے کیا کہ جا کے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھینک دیا، وہ پھینک گئے، اپنے باپ سے بچھڑ گئے، محبت کرنے والوں سے بچھڑ گئے، پھر اس کے بعد غلامی میں چلے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد کیا کیا ان کی زندگی کے اندر ایونٹس آئے. لیکن ون ہیز ٹو ونڈر کہ جب ان کا وقت آیا اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کے لیے تو what did he say لا تثریب علیکم اليوم کہ آج تم پر کسی قسم کی کوئی میری طرف سے ناراضگی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے. ون ہیز ٹو ریئلائز کہ یہ ہائر لیول آف کانشیسنس کہاں سے آیا. ہم نے تو کوئی ذرا سا کچھ کرتا نہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ کسی کے ہمیں ابھی جا کے اس کو منہ توڑ کر آتے ہیں، اس کو جواب دے کر آتے ہیں، ایسا میں سنا کر آتی ہوں جواب دیتی ہوں اس کو کہ اس کو ٹھیک کر دیں. ہم تو رہ گئے کہ زمین کے کیڑے مکوڑے نا کہ کوئی ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ان سب چیزوں میں اپنی ساری بیٹلز جو ہے خود ہی ہم وہ کرتے چلے گئے لیکن صبر ہم میں نہیں ہے.
کہ ہم یہ چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر ایون اف سم تھنگ از ہیپننگ وی کین جسٹ اسٹے کوائٹ اینڈ آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دیٹ مومنٹ کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ہو. تو اٹ از لائک جیسے کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے نا, جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو آپ سے کیا کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ, پٹ آن یور سیٹ بیلٹ, کیونکہ جیسی جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور اٹ از لیونگ دا اسپیس, اس ٹائم پہ بڑی زوروں کی ٹربولینس ہو رہی ہوتی ہے. کروزنگ الٹیٹیوڈ پر آنے سے پہلے بڑی زوروں کی ٹربولینس ہو رہی ہوتی ہے. آپ سے کہتے ہیں کہ بس پلیز اسٹے سیٹڈ, ساری ایئر ہوسٹسز ایوری بڈی, کوئی نہیں ہلتا کہ یہ جو ہے ایک ٹرموائل والا اسٹیٹ ہے, اس سے نکلنا ہے. اور جیسے ہی وہ آپ کروزنگ الٹیٹیوڈ پر آتا ہے, وہ شروع کا جو بادل اور ساری جو اوور کاسٹ ہوتا ہے اس سے جب جہاز نکلتا ہے تو کروزنگ الٹیٹیوڈ پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ جہاز جو ہے نا اسموتھلی رن کر رہا ہے. تو ہم جب دنیا کے جو یہ ساری الجھنوں میں ہوتے ہیں نا, اس ٹائم پہ ہمیں صبر کی جو ہوتی ہے نا سیٹ بیلٹ چاہیے ہوتی ہے. جب سارے پرابلمز ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس ٹائم پہ صبر کی سیٹ بیلٹ چاہیے ہوتی ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے, وی ہیو ٹو زوم آؤٹ آف اٹ. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو ہم نیچے ہی پڑے رہیں اور لڑتے رہیں اپنی بیٹل, یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اینڈ وی آر ایبل ٹو لفٹ آؤٹ آف اٹ. اور وہ ٹربولینس ایک دفعہ جب ختم ہوگی تو پھر آپ ایک کروزنگ الٹیٹیوڈ پر آ جائیں گے. کس وجہ سے کروزنگ الٹیٹیوڈ کے اوپر آ جائیں گے؟ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اس مومنٹ میں. اور جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو جیسے جیسے جہاز اوپر ہوتا جاتا ہے نا تو ہر چیز بڑی چھوٹی چھوٹی انسگنیفیکنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. گھر چھوٹے, ہر چیز چھوٹی, بڑے بڑی بلڈنگز چھوٹی. تو وہ جو اتنے بڑے بڑے مسئلے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ہاتھی جیسے جو سر کو کچل رہے تھے, اور ساری الجھنیں ہوتی ہیں, you can see them as getting smaller and smaller and smaller. تو یوسف علیہ السلام اس سٹیج پر پہنچ گئے تھے, اس کروزنگ الٹیٹیوڈ پر, کہ جب ان کو اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کا بھی وقت تھا. He says, لا تثریب علیکم اليوم, go, I really don't have anything against you. مجھے تو میرا رب مل گیا ہے, مجھے اب کیا ہے. اور سیم ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں انٹر ہوئے, سیم ورڈز ہی said, لا تثریب علیکم اليوم, یوسف علیہ السلام کی طرح. تو they were able to rise up کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا حکم لے کر آئے گا, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ عطا کرے گا. اگر اللہ حکم دے گا کہ نہیں you have to go and fight, we will fight. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ just فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, معاف کرو, turn the page over, wait till Allah brings down his commandment, جو بھی اللہ کا commandment ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدیر ہے. anyway میں سوچی تھی شاید کہ میں آج قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں بھی کچھ بتا سکوں کیونکہ وہ حسد سے بچنے کے لیے ہے, لیکن there is not time enough, so I just stop here. جزاک اللہ خیر, and